اللہ کی مدد کے اندر نبی اور ولی کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ حضرت آدم یا حضرت شیس یہ نہیں کہیں گے ارے تم میرے پاس کیوں آئے ہو، اللہ کے پاس جاؤ، وہ یہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو وسیلہ تو میدان حشر میں بھی ہوگا نا، وہاں بھی ڈائریکٹ نہیں ہوگا معاملہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا، وہ راستہ جو تیری بارگاہ تک پہنچا دیتا ہو، وہ راستہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہو، وہ راستہ جو پنجتن پاک کا راستہ ہو، وہ راستہ جو خلفائے راشدین کا راستہ ہو۔ ہمیں وہ راستے پر چلا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ ہے، جو اللہ کے ولیوں کا راستہ ہے، جو اللہ کے نبیوں کا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اللہ کے نبیوں پر انعام ہوا، اللہ کے ولیوں پر انعام ہوا، اللہ کے نیک بندوں پر انعام ہوا ہے۔ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، مثال کے طور سے میرے والد ہیں، الحمدللہ بہت نیک انسان تھے۔ آپ کے والد ہیں، الحمدللہ بہت نیک انسان تھے، یا کسی کے دادا ہیں یا کسی کے نانا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ بھئی جو میں نے حکم دیا اسی راستے پہ چلو، تو کئی دفعہ ان پڑھ آدمی ان کو نہیں پتہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ کسی نے قرآن نہیں پڑھ رکھا، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ رکھا، کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھ رکھی۔ کوئی گاؤں دیہاتوں کا رہنے والا ہے، کوئی پہاڑیوں کا رہنے والا ہے، کوئی پہاڑوں پہ رہنے والا ہے، وہاں نہ مولوی ہے، نہ مولانا ہے، نہ حافظ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا احسان ہوا، وہ سیدھے راستے پہ چلے۔ اور اللہ کی مدد کے اندر نبی اور ولی کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، بے شک ہم اللہ سے کہیں پروردگار اپنے نبی کے وسیلے سے ہماری مشکل حل کر دے، کسی ولی کے وسیلے سے ہماری مشکل حل کر دے، ہماری دعا قبول کر لے، یہ ناجائز نہیں ہے، چونکہ اللہ کے تو سبھی محتاج ہیں۔ آپ ذرا تھوڑی دیر سوچئے، میدان حشر میں جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا دن، اور سورج ہوگا سوا نیزے پہ، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور رب العالمین کا جلال ہوگا، انسان پسینوں کے دریا میں بہتا ہوگا، تو پبلک کدھر جائے گی؟ اللہ کی طرف نہیں جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، اپنے نبی کا وسیلہ لے کے اللہ کے دربار میں آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آج میری نہیں چلے گی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج میری نہیں چلتی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے سیدھے اللہ کے پاس جاؤ۔ حضرت آدم یا حضرت شیس یہ نہیں کہیں گے ارے تم میرے پاس کیوں آئے ہو، اللہ کے پاس جاؤ، وہ یہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ سارے نبی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، حضور فرمائیں گے ہاں آؤ میرے پاس آؤ، انا لہا، میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ تو وسیلہ تو میدان حشر میں بھی ہوگا نا، وہاں بھی ڈائریکٹ نہیں ہوگا معاملہ، وہاں بھی نبی کے ذریعے ہوگا۔
اگر نبی شفاعت کریں گے تو آپ کا بیڑا پار ہوگا، ساری قوم جو ہے نبی کے پاس جائے گی۔ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ دکھا جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، قرآن شریف میں جتنی ساری قوموں کا ذکر ہے نافرمانوں کی، اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا ہمیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہیے، برے راستے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ نیک راستے پہ چلیں گے۔